بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ پانی میں تکملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ روزانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان جلدی بالغ ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا وہ دمے کا مرض ہو تو آڑو کھایا کرے، اس سے دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پھر پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ کالا لباس پہننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے، اس پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگا لو، اس سے خارش رک جائے گی۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے، جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ جب رزق میں کمی آنے لگے، کچھ مال اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ سے تجارت کیا کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ بی پی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کریں۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو۔ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ بہانہ کالے رنگ کا آئے تو 2 کھیرے کھا لو۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسورے کھایا کرو۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے گریز کیا کرو۔ زیادہ کھانا کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے اور انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو، اس کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور چقندر کو آدھا کاٹ کر پاؤں کی پچھلی جانب پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مسلیں۔ اس سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہوگی۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وزن بڑھنے لگے، ہلدی والا نیم گرم دودھ پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ واش روم، موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں، ان کو برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں، اس سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہے، وہ انسان جلد باز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال کرنے سے منہ کی صفائی اور تازگی کا سبب بنتا ہے۔ دماغ کو مضبوط کرنا ہے، دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کیا کرو، اس سے آپ کی یادداشت بھی تیز ہو جائے گی۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ ایک کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہونے لگتی ہے، اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔
الائچی کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں، زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ اجوائن استعمال کرنے سے پیٹ کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے رس میں گیندے کے پھولوں کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کر دیں، ورنہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے۔ لیمبو پر چینی لگا کر منہ پر مسلنے سے جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے، پیدا ہونے والا بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا ثابت نگل لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ سرما لگانے سے پہلے آنکھوں کو 3 بار تیزی سے چپکایا کریں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ کھٹی چیزیں کھانے سے مردانگی میں کمی ہونے لگتی ہے۔ جس گھر کا رنگ سبز ہو، اس کی چھت پر کبوتر زیادہ آتے ہیں۔ چنے کی دال کو پیس کر منہ پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ پیشاب کر کے فوری طور پر پانی مت پیا کریں، اور کھانا کھانے کے بعد بھی فوراً پانی نہ پئیں، ورنہ بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو لے کر تھوڑے سے پانی میں ابالیں، پھر اس پانی کو پی لیں۔ اس سے چہرے پر دلکشی بڑھتی ہے، خون صاف ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے، کالا تیل ڈال کر لوہے کو رگڑیں، اس سے زنگ صاف ہو جائے گا۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت ایک مٹھی بنے ہوئے چنے کھایا کریں۔ اگر آپ اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور پھر صبح جلدی اٹھ جایا کریں۔ وقت پر سونے والا انسان کبھی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ بچے کو شہد کھلائیں، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو، گنے کا جوس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ زعفران کے پھول کو پانی میں گھول کر پی لو، گھٹنوں پٹھوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا ٹھنڈا دودھ پھٹے ہوئے ہونٹوں پر لگائیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں، کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھایا کریں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ اپنے بدن سے چکنائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھایا کریں۔ بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کریں، مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ اخروٹ کھانے سے پیشاب بار بار نہیں آتا۔ روزانہ 4 سے 5 اخروٹ کھائیں۔ حضرت علی نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پودینے کے پتے رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ خواتین کے محسوس ایام کے اندر کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کریں، گردے صاف ہو جائیں گے۔ نہار منہ آڑو کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو گوبھی کی مہک نہیں آتی۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کیا کرو۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو، اجوائن استعمال کریں۔ بہانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو یہ گردے خراب ہونے کی علامت ہے۔ شہد اور انجیر کھا لینے سے بدن کی سستی کبھی نہیں ہوگی۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دو، دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ چھینک آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لو، چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو، 20 منٹ بعد شیمپو سے
بالوں کو دھو لو۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بناتے ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورۃ کوثر پڑھتی ہے، اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ نصیب بعض دفعہ ہار جاتا ہے، لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس ہونے نہیں دے گا۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو۔ صبح سویرے بکری کا تازہ دودھ نکال کر پی لینے سے سارا دن صحت اچھی رہے گی۔ حاملہ پرندے آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ انجیر کا ایک دانہ روزانہ کھانا ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے۔ جھریاں غائب کرنی ہیں، سونے سے قبل چند قطرے ناریل کا تیل چہرے پر لگائیں۔ نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے زندگی بھر آپ کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہو جائے گا۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنے سے پریشانیوں سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے سفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح دوپہر شام کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ 3 مہینے لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت آزمودہ ہے۔ ایسی عورت خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت موجود ہو، بلکہ وہ خوش قسمت ہوتی ہے جس کے پاس شوہر کی محبت عزت ہو۔ مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے۔ جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہولہان ہو۔ عام طور پر کوئی کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور طبیعت پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اسی حالت میں سادہ چائے یعنی دودھ کی چائے میں 3 یا 4 قطرے روغن بادام ڈال کر پی لیں۔ روٹی کھانے سے قبل الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ انجیر کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گرم روٹی معدے میں بیماری پیدا کرتی ہے۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے جھریاں نہیں پڑتیں۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں، نزلہ زکام اور دمہ کے امراض سے نجات ملے گی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ عرق گلاب کی پیٹ پر مالش کرنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کافور کا تیل سوجن، سوزش اور درد کو کم کرتا ہے۔ یہ خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے۔ جسم پر الرجی ہو تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اخروٹ کھاؤ، کیسٹرول نارمل رہے گا۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی 1 بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں۔ چند دن اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی تناؤ، بلغم ریشے کا شافی علاج ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اس کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے زکام اور بڑھ جاتا ہے۔ کھانسی کے دوران میٹھی اشیاء نہ کھائیں ورنہ گلا بیٹھ جائے گا۔ بولنا محال ہو جائے، کیسٹرول کم کرنے کے لیے دوپہر میں 1 مٹھی بھنے ہوئے چنے استعمال کریں۔ اگر معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، پودینے کا کہوہ بنا کر 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی پر جسم پر اثرات: سانس لینے میں مشکل ہونا، سر چکرانا، تھکاوٹ ہونا، جلد کی رنگت زرد ہو جانا، سینے میں درد ہونا، ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا۔ صبح اٹھ کے پہلے برتن دھونے سے کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ واش روم میں زیادہ بدبو پھیل جائے، شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ واش روم میں موبائل استعمال کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔
پانی کی بھاپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ باسی کھانا کھانے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ جامنی رنگ کے کپڑے پہنو، گرمی دانے نہیں نکلیں گے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی لیکن فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جو شخص روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لے، اس کے قریب کبھی گنجا پن اور بڑھاپا نہیں آتا۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد کا استعمال کرتے ہیں، ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کریں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بدبو آنے لگے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ جب چھینکیں آنے لگیں سر کو جھکا لیں، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ جو لوگ چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے جوڑوں میں درد مزید بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں، ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر دوسرے دن اسم گھول پانی میں گھول کر پی لو، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھایا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے سر پر بار بار کنگھا کریں گے، اس سے بلغم خارج ہوگی۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ جن کے بال گرتے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر کے سر پر لگائے، چند دنوں میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ لہسن کھاؤ، دل کی بند نالیاں کھل جائیں گی۔ میتھی کا دانہ استعمال کرنے سے سونگھنے اور چکھنے کی حس بہتر ہوگی۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کیلے کا جوس آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا، خون کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ بھورے رنگ کا پخانہ آنا اس بات کی نشانی ہے کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ پیشاب رک رک کر آئے، سمجھ لیں گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ نظر کمزور ہونے لگی ہے۔ انار دانہ 1 پاؤ، پودینہ 1 پاؤ، سونڈ 1 پاؤ، ان تمام اشیاء کو کوٹ کر چھان کر سفوف بنائیں۔ خوراک آدھی چائے کا چمچ ہر کھانے کے بعد استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وزن تیزی سے کم ہوگا، ہاضمہ بہترین ہوگا۔ قبض سے نجات ملے گی۔ 3 چیزیں کھا لی جائیں تو بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے: چنے، گوشت اور کھجور۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ حالت حیض کے اندر اگر ٹھنڈا پانی استعمال کریں تو یہ عورتوں کے جسمانی توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ ضرور کھایا کریں، ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ زیرہ قدرت کا ایک ایسا تحفہ ہے جو مختلف قسم کے طبی مسائل کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر باقاعدگی کے ساتھ زیرہ استعمال کیا جائے تو یہ 15 سے 20 روز میں انسان کا وزن کم کرنے کے لیے، خاص طور پر توند سے نجات دلانے کے لیے مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ صحت کے متعلق امور کی ویب سائٹ بولٹ اسکائی کے مطابق موٹاپے کا شکار 88% خواتین پر کی جانے والی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ وزن کو کم کرنے کے لیے زیرہ ایک انتہائی مؤثر مواد ہے۔ یہ حراروں کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زیرے کے بہت سے فائدے ہیں، جس میں کیسٹرول کو کم کرنا، دل کے دورے کے خطرات کو کم کرنا، یادداشت بہتر کرنا، قوت مدافعت کو بڑھانا، خون کی کمی کو دور کرنا اور ہاضمے کے عمل کو بہتر بنانا شامل ہے۔ درجہ ذیل 4 طریقوں سے زیرے کا استعمال وزن کو کم کرنے میں اور پیٹ کی چربی سے جان چھڑوانے کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ زیرے کا مشروب۔ زیرے کا مشروب تیار کرنے کے لیے پانی میں 2 چمچ زیرہ ڈال کر رات بھر بھگو دیں۔ صبح اس کو ابال کر چھان لیں اور مشروب میں آدھا لیمبو نچوڑ دیں۔ مشروب کو 2 ہفتوں تک نہار منہ پئیں، جس کے بعد آپ فرق خود محسوس کریں گے۔ دہی کے ساتھ پسا ہوا زیرہ۔ مؤثر طور پر وزن میں کمی کے لیے 1 چمچ پسا ہوا زیرہ 50 گرام دہی میں ملا کر کھایا جا سکتا ہے۔ شہد کے ساتھ زیرے کا مشروب۔ پانی میں 3 گرام پسا ہوا زیرہ حل کریں اور اس میں چند قطرے شہد کے ملا کر نوش فرمائیں۔ لیمبو اور ادرک کے ساتھ زیرے کا استعمال وزن کم کرنے کے واسطے ایک اور حیران کن نسخہ بھی ہے۔ زیرے کے بیجوں کو لیمبو اور ادرک کے ساتھ رات کو کھانے پر کسی بھی سبزی کے ساتھ تناول فرمائیں۔ لیمبو اور ادرک حراروں کو جلانے کے حوالے سے بھرپور قدرت رکھنے کی وجہ سے مشہور ہے۔
وزن کم کرنے میں جادوئی تاثیر رکھنے والے اس پکوان کو تیار کرنے کے لیے تھوڑے سے پانی میں کچھ سبزیوں کو ابال لیں اور پھر چھاننے کے بعد اس پر زیرے کے کچھ بیج چھڑک دیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا لیمبو کا رس اور تازہ ادرک کے چند ٹکڑے کو ملا کر کھا لیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔